بہن کہاں ہے؟ آئی ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. آج تو نواب شاہ سندھ سے بھی آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. اور تم لوگوں سے چلے جانا تھا ابھی. اچھا اچھا ٹھیک ہے. پہلے اٹینڈ کرتی رہی ہو وہاں تم کلاس ہومیوپیتھی کی ہیں؟ اور تمہاری ڈاکٹر بہن رملہ بھی ہیں؟ اچھا تو شروع کریں پھر. کیا ہے آج کا سبق؟ سوال. اور اس کے بعد کیا ہے تیار؟ اس کے بعد کیا ہے تیار؟ ہاں ہاں کہاں ہے وہ؟ اب کیا پتا ختم ہو جائے گا کہ نہیں. چلیں یہاں سے شروع کرنا ہے. کل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مرکری میں آنکھ کے ساتھ ایک تعلق ہے اور روزمرہ کی جو آنکھ دکھنے کی بیماریاں سامنے آتی ہیں اور اس کا ڈاکٹری نام کوئی بھی ہو، مرکری کے ساتھ اس کا بہت تعلق ہے. اور مرک سال 30 پوٹینسی میں عموماً مفید رہتی ہے. اس کے ساتھ فوٹوفوبیا بھی اس میں بہت پایا جاتا ہے، یعنی روشنی سے سینسٹیوٹی اور نفرت. کارنیا کی انفلمیشن بھی پائی جاتی ہے. ڈلکا مارا اور یہ دونوں اس بات میں ملتے ہیں کہ ڈلکا مارا کا نزلہ بھی آنکھ پہ گرتا ہے اور اس کا نزلہ بھی آنکھ پہ گرتا ہے بسا اوقات. یوفریزیا کا بھی آنکھ پہ گرتا ہے مگر اس کی شکل مختلف ہے. یوفریزیا میں جو پانی بہتا ہے وہ بڑا کروسیو ہے اور وہ سرخی پیدا کر دیتا ہے اور اوور آل آنکھ کی دکھن اس طرح نظر نہیں آتی، بلکہ نزلہ جب تک جاری ہے آنکھ میں بڑی سرخی اور وائلنس یعنی غیر معمولی جوش دکھائی دیتا ہے. اور جب وہ مریض رات سوتا ہے تو وہی نزلہ پیچھے گر کے اس کو سونے کے کوئی آدھے پون گھنٹے کے بعد کھانسی پیدا کر دیتا ہے. تبھی ایسے مریض کی کھانسی رات کو سونے کے کچھ عرصے بعد ہوتی ہے. اگر پہلے ایسا نزلہ ہوا ہو جو آنکھ کو سرخ کر چکا ہو تو پھر اس کا علاج یوفریزیا ہی ہے. دوسری کسی دوا سے وہ کھانسی درست نہیں ہوگی. لیکن مرکری اور ڈلکمارا بھی آنکھ پہ اثر دکھاتے ہیں، مگر عمومی طور پر پیپ بننا اور سوجنا آنکھ کا اور غیر معمولی سینسٹیوٹی ٹو لائٹ، یہ ساری چیزیں دونوں میں مشترک ہیں. اور ڈلکمارا کی خاص پہچان ایک یہ بھی ہے کہ نمی کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے. ڈلکمارا کا مریض مراد ہے. ہم کہتے ہیں ہومیوپیتھک میں ڈلکمارا محسوس کرتا ہے تو مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ مریض جس کو ڈلکمارا کی ضرورت ہے وہ نمی کو زیادہ محسوس کرتا ہے اور نمی میں اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں. کورس کے مطابق میں وارننگ دے چکا ہوں کہ یہ فوری طور پر ٹھیک کر دے تو اس سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، دوبارہ پھر آ جاتی ہے اور اس کی بجائے کالی آیوڈائڈ پھر مستقل اثر دکھانے میں بہتر ہے. یہ کافی میں پڑھا چکا ہوں آگے بھی. وہ صفحہ غلط الٹا گیا تھا. میں آتا ہوں. فسچولاس کی دوائی ہے.
فسچولا کی تعریف یہ بنی تھی ڈاکٹر صاحب کے کل مشورے کے بعد کہ وہ زخم وہ جو آر پار سوراخ کر دے، تو یہ بہترین تعریف ہے پھر، جو ایک طرف سے شروع ہو کر پار نکل جائے. اور یہ زخم جو ہیں یہ منہ میں بھی ہو جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، اور ان میں اس کا مرکری کا مزاج پایا جاتا ہے اور سفلس کا مزاج بھی پایا جاتا ہے. سفلس کے بعد زخم تو ہڈی کے بھی آر پار نکل جاتے ہیں اور اس کو کھا کر اس کو کھوچلا کر دیتے ہیں، پھر وہ ہڈیاں بیٹھ جاتی ہیں. اور اس میں اور کون سی دوائیں انہوں نے بتائی تھیں جو فسچولا پیدا کرنے والی دوائیں ہیں؟ پیدا کرنے والی اور ان کو ہومیوپیتھک میں کیور کرنے والی، اور سلیشیا. ٹھیک ہے، کیلکیریا فلور کہہ چکے ہیں، دوسری دفعہ پھر کہنا ہے؟ یہ پہلے بتا چکے ہیں، کیلکیریا فلور اور سلیشیا. اور اس کے گلے کی خرابی میں جو ٹونسلز ہیں، انفلیمیشن ہوتی ہے. اور کون سی پہچان ہے جو جلد پہچانا جائے؟ پس فارمیشن جلدی ہوتی ہے اس میں. اور کس میں پس فارمیشن پائی جاتی ہے؟ فائٹولاکا میں بھی، اور فائٹولاکا میں اسپاٹس کے اوپر زیادہ پھولا ہوا ہوتا ہے گلینڈ، اور باقی سطح وائلنٹ سرخی مائل، اور بیچ میں جگہ جگہ جیسے پنکچر کیا ہوا ہو اس طرح پس کے اسپاٹس بن جاتے ہیں. اور ایک اور دوا بھی ہے جس میں پس فارمیشن پائی جاتی ہے، وہ ہے بیکٹیشیا. بیکٹیشیا میں بھی دکھے اور پس کی فارمیشن جلدی ہوتی ہے، مگر ایک اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں درد نہیں پائی جاتی. تو جب دیکھنے میں بہت ہی خطرناک صورت دکھائی دے اور مریض کو درد کی شکایت نہ کرے تو بلا شبہ اس میں بیکٹیشیا کام آئے گی. اور جتنے کیسز میں نے بیکٹیشیا کی علامتوں کے مطابق اس کو دیا ہے، خدا کے فضل سے کبھی اس نے مایوس نہیں کیا. بہت ہی اہم دوا ہے، بہت ہی ایفیکٹو ہے. چند سادہ اس کی پہچانیں ہیں، ان کے ساتھ یہ کام، مثلا ٹائیفائڈ میں جب اس کی علامتیں ہوں تو بہت گہری دوا ہے، اور اکیلی ہی ٹائیفائڈ کے ساتھ نپٹنے میں کافی ہوتی ہے. تو یہ پہچاننے کی بات چیزیں ہیں جو نمایاں کرنی چاہیے، اس لیے میں ان پر کھڑے ہو کر بار بار دہراتا ہوں. لیور کا میں نے بتایا تھا یہ سٹیچز ہوتے ہیں اس کی پینز میں، جہاں بھی ہوں وہاں سٹیچز ہوتے ہیں. جوڑوں کی دردوں میں نے بتایا تھا کہ یہ گھٹنوں کے اندر بھی پیپ پیدا کر دیتی ہے، اور جہاں پیپ کا دباؤ ہو وہاں سٹیچز ضرور ہوتے ہیں. ڈنگ مار دردیں جیسا ڈنک لگ رہے ہیں، وہ غلطی سے ایپس کی طرف نہ لے جائیں آپ کو. آرسنک بھی پیچش میں بہت اچھا ہے، لیکن کینٹ اس کے عام استعمال کے خلاف ہے. وہ کہتا ہے آرسنک پیچش میں دینے میں جلدی نہ کیا کرو. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس میں نقصان اس نے دیکھے ہوں گے، لیکن آرسنک کی پیچش تو ویسے پہچانی جاتی ہے، اس میں کوئی کسی اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. ایک تو آرسنک کی بے چینی، عمومی بے چینی اس میں ضرور نمایاں ہوتی ہے، سارا مریض ہی بے چین ہوتا ہے. پھر خوف کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے. آرسنک کی پیچش کبھی کھلے دستوں کی نہیں ہوتی، بلکہ مروڑ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اسپرٹس نکلتے ہیں جو سیاہی مائل ہوتے ہیں. آرسنک کے اصال ہمیشہ سیاہی مائل ہوتے ہیں. تو یہ جو پہچان ہے یہ عموماً آرسنک کا پتہ دے گی. اگر بعض دفعہ آرسنک کی علامتوں میں استثناء ملیں تو وہم میں پھر آرسنک نہیں دینی چاہیے. جہاں استثناء ہے وہاں جو دوائی قریب دکھائی دے وہی دیں، لیکن بعض دفعہ آرسنک میں استثناء مل جاتے ہیں. مثلا آرسنک کی پیاس بھی ایک پہچان ہے. اس کی پیاس تھوڑے تھوڑے پانی کی گھونٹ گھونٹ اور بھر کی کم نہیں ہوتی. ایک گھونٹ بھرا
پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا گھونٹ، پھر تیسرا گھونٹ. یہ دراصل اندرونی بے چینی کی نشانی ہے اور منہ خشک بھی ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات آرسنک کی پیاس بجھ جاتی ہے مستقل. مرض جب آگے بڑھ جائیں تو بالکل سسپیکٹ پیشنٹ ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں ہر علامت آرسنک کی نہیں ملے گی اور یہ علامت کانٹرا انڈیکیٹو نہیں بنے گی. اس لیے آرسنک کی جہاں جتنی علامتیں پائی جاتی ہیں ان کے مطابق اس کو ٹریٹ کریں. لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ ہر علامت کا موجود ہونا ضروری ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. بعض دفعہ اسہال میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے کھلے دست ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بہت پتلے اور کھلے. یہ عموماً خطرناک سٹیج کے اوپر آ کے ڈی ہائیڈریشن کے سے پہلے ہوتا ہے. ایسی صورت میں آرسنک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اور دوائیں ایسی ہیں جو کھلے دستوں کی علامت میں نمایاں ہیں، وہ استعمال کریں. اگر وہ ناکام ہوں اور آرسنک کی دوسری علامتیں آپ کو مجبور کریں تو پھر آرسنک ٹرائی کریں. مرک سوال میں پیچش نان ڈسکرپٹ ہے. ہر قسم کی پیچش پائی جاتی ہے، اسہال بھی، کھلے بھی اور کم بھی. مگر خاص اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی بے چینی جو پیچش سے پہلے ہوتی ہے، جو لگتا ہے کہ اجابت کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، وہ جاری رہتی ہے. اس میں کوئی کمی نہیں آتی. اور فارغ ہونے کے بعد بھی اندر ایک تلخی سی محسوس ہوتی رہتی ہے. مرگ کور میں زیادہ اور مرگ سوال میں کم. مرگ کور میں درد کی صورت میں اور پیچ کی صورت میں اتنی سخت ہے کہ پیچش کے وقت اجابت ہوئی ہے اور چین نہیں ملا، اور پھر اجابت ہوئی اور پھر چین نہیں ملا. اور مرگ کور میں زائد علامت یہ ہے کہ اس میں پیشاب میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے اور دونوں اکثر اکٹھے ہوتے ہیں. ایسے مریضوں میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، ایسے مریض ملتے ہیں جہاں پیشاب میں بھی روک پیدا ہو جاتی ہے اور جلن کے ساتھ آتا ہے، اور کرنے کے باوجود جلن میں کمی نہیں آتی، اور ساتھ ہی ایسی پیچش. یہ دو علامتیں جب اکٹھی ہو جائیں تو مرگ کور اللہ کے فضل کے ساتھ قطعی دوا ہے. ایک دو خوراکوں میں ہی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہونے کا مطلب ہے رسپونڈ کرتا ہے اور آرام پاتا ہے. پورا ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا بہرحال، لیکن یہ شدت نہ ہو اور عمومی مزاج اس سے ملتا ہو تو مرگ سول دوا ہے. یاد ہو گیا نا؟ بعض دفعہ ایک مرض کی علامتیں کسی ایک دوا کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لیکن دوا کوئی اور نکلتی ہے. یہ کافی تنگ کرنے والا کیس ہوتا ہے، لیکن اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر آپ نے احتیاط سے دوا تجویز کی ہے، وہ کام نہیں کر رہی، تو کوئی ایسا فیکٹر تو نہیں تھا جو نظر انداز ہوا ہو، مثلا موسم کا، کوئی ایگراویشن کا، اور وہ جس طرف اشارہ کرے اس طرف آپ چلے جائیں. تو بعض دفعہ انایکسپیکٹڈلی ایک دوا جو ہے وہ کام آ جاتی ہے. اس کی مثال کینٹ نے ایک دلچسپ یہ دی ہوئی ہے. کہتا ہے کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک ایسا مریض آیا جو لیٹ نہیں سکتا تھا درد کی وجہ سے، اور دونوں ہائپوکونڈریا میں اس کے مسلسل درد تھی، وامٹنگ بھی تھی، انفلیمیشن بھی تھی، رومیٹزم جس میں انفلیمیشن کے آثار نمایاں تھے وہ بھی پایا جاتا تھا. اینکلز میں خاص طور پر، ہینڈز اور آرمز اور شولڈر بھی متاثر تھے، اور ایسے اسپاٹس اوپر جلد پر آ رہے تھے جیسے بخار میں جب بریک ڈاؤن ہو بلڈ کا تو اس وقت بعض اسپاٹس ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اندر بھی کیپلریز پھٹنے لگ جاتی ہیں، بلیڈنگ ہو جاتی ہے بعض اس قسم کی کالی اور گندی قسم کی انتڑیوں سے بھی. یہ علامت ہے کہ بخار نے آہستہ آہستہ مریض کی اکانومی کو ڈسٹرائے کر دیا ہے. اب دفاع ختم ہو گیا ہے اور بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے.
ان ان جو وہ نشان جو اس کے نتیجے میں جلد پر ظاہر ہوتے ہیں، کینٹ کہتا ہے وہ بھی ظاہر ہو گئے تھے، یعنی حد سے زیادہ گیا گزرا کیس تھا. اسٹمک انفلیم تھا. کہتا ہے القصہ یہ کہ وہ بیماریوں کا ایک عجائب گھر بنا ہوا تھا. ڈاکٹروں نے آرسنک کی علامتیں دیکھ کر آرسنک دی، مرکری کی علامتیں دیکھ کر مرکری دی، ہر قسم کی دوائیں دے بیٹھے تھے اور کوئی رسپانس نہیں تھی. اس وقت کہتے جب کیس میرے سامنے لایا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس میں ایک ایسی علامت ہے جو کیڈمیم سلف میں پائی جاتی ہے، حالانکہ اوور ویلمنگ کیڈمیم سلف کی علامتیں نہیں تھیں. تو جب باقی ناکام ہو گئی ہیں تو پھر کیڈمیم سلف کو بھی کوشش ٹرائی کرنا چاہیے. کہتا ہے ایک ہی خوراک دی، 15 منٹ کے اندر وہ آرام سے سو گیا اور اتنا ریپڈلی پھر ریکور کیا ہے کہ چند دن میں اس کی کوئی بھی بیماری کی علامت باقی نہیں رہی. تو بعض وقت سرپرائزز کے لیے تیار ہونا چاہیے اور سرپرائزز تلاش کرنی پڑتی ہیں. آف دا مارک جا کے وہی دوائی نکالنی پڑتی ہے. میرے پاس ربا میں جب کیسز آیا کرتے تھے، کوئی ایسے تھے جو بڑے بڑے ہومیوپیتھ سے ہو کے آتے تھے، ڈاکٹر کبھی افضل کے پاس سے، کہیں ڈاکٹر مسعود، کہیں ڈاکٹر حمید کے پاس سے، اور آخر پہ آ کے وہ کہتے تھے یہ ہم سب کچھ کر چکے ہیں. اب وہ دوائیاں نہیں بتاتے تھے کیونکہ اکثر ڈاکٹروں کو دوائیاں بتاتے نہیں، اس لیے ایک اور مشکل کہ کیا کیا دوائیں دی گئی ہیں. تو پھر میں اندازہ لگاتا تھا کہ یہ ہومیوپیتھ جو روٹین کا ہے اس نے اس علامتوں میں یہ 15-20 دوائیں ضرور استعمال کی ہوں گی، تو ان کو نہیں استعمال کرنا. کوئی اور دوا جو بالکل پہلے کسی کے دماغ میں نہ آئی ہو وہ ٹرائی کرنی چاہیے. بعض ایک دو ٹرائز میں ہی وہ کیس کے اوپر بالکل فٹ ہو جاتی تھی دوا. تو جو مریض بار بار دواؤں سے فائدہ بار مختلف قسم کی بار بار کی دوائیں ناکام ہوئی ہوں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی دوا ہومیوپیتھی میں کہیں موجود ہوتی ہے غالباً. یہ تو نہیں کہہ سکتے 100% موجود ہوگی، کیونکہ کئی دوائیں ڈسکوری نہیں ہوئی آج تک. وقت کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں جو ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی موجود میٹیریل میڈیکا کافی وسیع ہے اور امید رکھنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی دوا مل جائے گی. تو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے جس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور جو اچھی طرح پہلے سے تجربے میں آیا ہوا مریض ہے اس کو روزمرہ کی دوائیں نہ دیں، وہ بالکل بیکار جائیں گی، پہلے لوگ دے چکے ہوتے ہیں. ایک مریض مجھے یاد ہے، وہ پاگل پن کا مریض تھا، کسی دوا سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، کوئی اثر نہیں تھا. اس کے اپنے عزیز بہت بڑے ہومیوپیتھ تھے، ان کو میں نے نیٹرمیور 200 میں دیا اور اللہ کے فضل سے وہ 1-2 خوراکوں میں ٹھیک ہو گیا، فوراً اثر ہوا اس کا. اب اس کے بعد میں آپ کو یہ کروٹلس کے بعد نیٹرمیور بھی پڑھاؤں گا، اس کے میں نوٹس تیار کر کے دیا تھا، یہ میں چھوڑے ہیں احتیاطاً بعض لوگ کرتے ہیں، شاید نہ ہی ضرورت پڑے احتیاط میں. اب کیڈمیم سلف کی کون سی علامت تھی جو اس نے وہاں محسوس کی؟ کوئی آپ کو اندازہ ہے؟ نہیں بھائی، کیڈمیم سلف، اچھا سوری، کیڈمیم سلف میں بھی یہ جسم کی مختلف دردیں، بائیں طرف کا فالج، رومیٹک دردیں ہر قسم کی، جو اس کا نقشہ تھا وہ پائی جاتی ہیں اس میں. لیکن بے چینی آرسنک جیسی نہیں ہے، اس میں بے چینی بھی تھی، بے چینی کا اظہار بہت کرتا تھا، خوف بھی تھا، اس لیے اکثر لوگ آرسنک کی طرف گئے ہیں. کیڈمیم سلف کا اس کو اس لیے خیال آیا کہ کیڈمیم سلف اور کالچیکم اور برائیونیا میں ایک مشترک علامت ہے کہ ادنا سی حرکت بھی برداشت نہیں اور فوراً ایگراویٹ کرتی ہے. برائیونیا روزمرہ اتنا واضح نہیں ہوتا، مگر جب زیادہ بیماری بڑھ جائے تو پھر یہ علامت ظاہر کرتا ہے اپنی،
ذرا سی حرکت سے بھی تکلیف بڑھتی ہے. تو اس نے کیڈمیم سلف اس لیے دی کہ کیڈمیم سلف کی یہ علامت اس میں نمایاں طور پر پائی جاتی تھی اور باقی علامتوں میں بھی اس کا شبہ پڑتا تھا، اور نمی سے تکلیف بڑھتی تھی. موسم نم ہوگا یہ اس نے اندازہ لگایا ہوگا. تو اس لیے اس نے کیڈمیم سلف تجویز کی اور واقعتاً کام کر گئی. تو کوئی لاجک ضرور ہوگی، تک مارنے سے کام نہیں بنتا. لاجک آپ کے ذہن میں دواؤں کی ہو تو موقع پر وہ کام آ جاتی ہے. عورتوں کی بیماریوں میں مرکسول بہت مفید ہے اگر اووریز میں اسٹنگنگ پینز ہوں اور برننگ بھی ہو ساتھ. مینسٹرل پیریڈز میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ تکلیف محسوس ہو، مارننگ سکنس ہو، یعنی صبح کے وقت جو الٹی آتی ہے وہ عام طور پر پریگنینسی میں جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مارننگ سکنس، مگر اس کے بغیر بھی ملتی ہے یہ مارننگ سکنس. خاص طور پر مینسٹرل پیریڈ میں اگر خرابی ہو تو اس میں بھی بعض دفعاتوں میں وامٹنگ کی ٹینڈنسی ہو جاتی ہے. سیلولائٹس ارلی منتھس آف پریگنینسی میں بھی ملتا ہے. یہ عام تکلیفیں ہیں جو مرکسول سے فائدہ سے ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں کوئی ڈسٹنکٹیو علامت ایسی نہیں ہے جس سے آپ خاص طور پر مرکسال کو پہچان سکیں. اس لیے عمومی طور پر دیکھنا پڑے گا. اگر منہ میں تھوک زیادہ آتا ہو، بدبو ہو اس قسم کی، اور کوئی علامتیں مرکسول کی ایسی ہوں جو آپ کو دکھائی دیں، تو ان جو رحم اور یوٹرس کی علامتوں، رحم اور مینسس کی علامتوں کے علاوہ وہ ساتھ مل جائیں تو پھر یہ بہت اچھی دوا ہے. ورنہ یہ علامتیں تو ہر جگہ اسی طرح ملتی ہیں، ان کے ذریعے کوئی پہچان نہیں ہو سکتی. ایک چیز ایسی ہے جس میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. میں نے بتایا تھا فاسفورس میں بھی مس کیریج کا رجحان موجود ہے کافی، مگر مس کیریج سے زیادہ وہاں حمل ٹھہرتا ہی نہیں فاسفورس میں. ایک تو یہ بات ہے، ٹھہرے گا بھی تو مس کیریج ہوگا اور بلیڈنگ، ریڈ بلیڈنگ نمایاں ہوتی ہے اس میں. لیکن اس دوا میں اگر محض کمزوری کی وجہ سے مس کیریج ہوتا ہو، بعض عورتیں ہیں جو نڈھال بیچاری کمزور اور ان میں یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ اتنا عرصہ اپنے جنین کو پال سکیں، تو عام طور پر شروع مہینوں میں ہی ابارشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک دفعہ عادت پڑ جائے تو اس کا ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے. یہ عادت مضبوط صحت مند عورتوں میں بھی ملتی ہے. اس کی وجوہات اور ہیں. اگر محض کمزوری نظر آئے تو مرکسول اس میں اکثر فائدہ مند ہوتی ہے. عمومی کمزوری کو یہ پک کرتی ہے، کمزوری کو ختم کر کے طاقت کو پک اپ کرتی ہے. رحم کے اور چھاتی کے کینسر میں کیوریٹو تو نہیں ہے، مگر بہت ہی آرام پہنچانے والی دوا ہے. اگر کوئی ایسا مریض ہو، ایسی مریضہ ہو یعنی جو آپ کی دوسری دواؤں سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو، ایسا مریض یا مریضہ کہنا چاہیے ٹھیک نہ ہو رہی ہو، تو اس صورت میں آرام پہنچانے کی خاطر مرکری بہت مفید دوا ہے. نرم کر دیتی ہے، زندگی آسان بنا دیتی ہے اور کچھ پرولانگ کر دیتی ہے تکلیف اس کو، زندگی کو. ایپیتھیلیوما کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کوئی بھی گٹھلی جو کہ لائننگ کسی بھی آرگن کی ہونا چاہیے، ایپیتھیلیم جو لائننگ ہے اس کسی بھی اس میں کیا ہو، اس کی گٹھلی بن جائے، ٹیومر. جی جی، یہ ہر قسم کے یوزلی نان کینسرس. ہاں نان کینسرس. جی جی.
نان کینسرس جو ہیں ایپیتھیلیوما اس میں یہ کیوریٹو بھی ہے. جی کینسرس ہو تو پیلیٹیو کہتے ہیں جو آرام پہنچاتی ہے مگر کیور نہیں کر سکتی. لیکن جو نان میلیگننٹ ٹیومرز ہیں ایپیتھیلیم کے ان میں یہ کیوریٹو بھی ہو جاتی ہے. اس کا ایک اور سالٹ ہے پروٹو آئیڈائڈ. وہ بعض صورتوں میں بریسٹ کینسر میں کیوریٹو بھی ثابت ہوا ہے مرکری ہی لیکن پروٹو آئیڈائڈ آف مرکری. وہ کینٹ کے تجربے میں ایک 100 پوٹینسی میں جب بھی درد اٹھے دے دینی چاہیے. اس کے لیے کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ دن میں 3 دفعہ یا 10 دفعہ دینی ہے. 100 پوٹینسی استعمال کیا کرتا تھا اور ہر دفعہ جب درد دوبارہ آتی تھی ایک فوراً ٹھیک ہوتی تھی کچھ عرصے کے لیے اس کو پھر دے دیتا تھا. تو کہتا ہے ایک انڈے کے برابر کینسرس گروتھ تھی چھاتی میں جو اس دوا کے اثر سے بالکل ٹھیک ہو گئی اور پھر دوبارہ کبھی اس کو کوئی شکایت نہیں ہوئی. تو مرکری کے بعض کمپاؤنڈز کینسر میں بھی مفید ہیں اور ایک ان میں سے پروٹو آئیڈائڈ ہے. یہ دائیں طرف زیادہ کام کرتا ہے. بن آئیوڈائڈ جو ہے وہ لیفٹ بائیں طرف زیادہ اثر دکھاتا ہے. باقی باتوں میں اپنے یہ مشابہ ہیں ایک دوسرے سے. بعض لوگوں کو سردی لگنے سے گردن پکڑی جاتی ہے ایک طرف سے یا بعض دفعہ پیچھے تک وہ اثر ہو جاتا ہے اسٹفنس ہو جاتی ہے. تو یہ آفتاب صاحب کو جس طرح ہوا تھا اب پتہ نہیں سردی لگی تھی یا کیا تھا. کوئی تھوڑا وزن اٹھایا تھا. وزن اٹھا لیا تھا. تو مگر سردی سے اگر یہ ہو اسٹفنس تو اس میں مرک سال مفید ہے. سب سے پہلے تو صبح اٹھ کر اگر یوں محسوس ہو کہ اسٹفنس ہوئی ہے تو بیلاڈونا دینی چاہیے. بیلاڈونا عام طور پر یہ جس کو ہم کہتے ہیں ناڑ پہ ناڑ چڑھ گئی پنجابی میں اس کو ناڑ پہ ناڑ چڑھنا کہتے ہیں. مسلز میں گنجل سی پڑ جاتی ہے لگتا ہے پھر کھچاؤ ہو گیا مڑتا نہیں کافی درد ہوتی ہے. اس میں بیلاڈونا بہت افیکٹو ہے. اگر بیلاڈونا کام نہیں کرتا تو پھر اور وجوہات ہیں. ان میں اگر ٹھنڈ لگ گئی ہے کوئی ہلکی سی انفیکشن اندر پیدا ہو گئی ہے انفلمیشن بن گئی ہو اس میں پھر یہ مرکسول بیلاڈونا کے بعد کام آتا ہے. اور بیلاڈونا مرکسول بیلاڈونا کا کمپلیمنٹری بھی ہے. بیلاڈونا کی علامتیں آگے بڑھ جائیں تو مرک اور اس سے ایک قسم کا کرونک کا تعلق رکھتا ہے. ہاتھ پاؤں میں کانپنے کا رجحان ہو تو اس میں بھی مرک اور مفید ہے اگر علامتیں ملتی ہوں. مرکسول بعض بیماریاں ایسی ہیں جن میں فالج کے ساتھ ٹرمبلنگ اور ٹوچنگ بھی پائی جاتی ہے اور جرکنگ بھی. جہاں جہاں بھی فالج ہو اور وہاں ٹوچنگ ہو جرکنگ ہو اور جیسے چٹکی کاٹی ہے اس قسم کا بھی احساس ہو جگہ جگہ ایسی صورت میں کچھ دوائیں ہیں جو عموماً مفید پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک مرکسول ہے. اور کون کون سی ہیں؟ ارجنٹم نائٹریکم فاسفورس اور نیٹرم میور اسٹیمونیم. ارجنٹم نائٹریکم فاسفورس اسٹیمونیم اور سیکیل. اگر سیکیل ہو تو اس کی کیا پہچان ہوگی خاص؟ ہاں
ہاں آپ بتا رہی ہیں یہ سب اس کو پتہ لگ گیا کہ میں سمجھتا ہوں اکثر جواب تو اس نے دینے ہیں. عارفہ نے تو بڑی جیلس ہو کے اس نے کہا تھا کہ اس دفعہ ادھر ہے یہ بات. ہاں ٹھیک ہے سمجھ گیا. اچھا تو یہ بات ہے پھر. اور کیا کیا ہے بتاؤ کیا بتا رہی تم؟ طبیعت میں گرمی ہے اس کے اور خون سیاہ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے لیکن ٹویچنگ میں تو سیاہ خون نظر نہیں نہ آئے گا. اس کے پیشاب میں بھی وہاں صرف گرمی کا احساس جو کپڑا برداشت نہ کرے یہ علامت اگر مریض میں پائی جائے اور ٹویچنگ بھی ہو فالج بھی ہو تو اس میں وہ آئے گا کیا کہتے ہیں اس کو نہیں سیکھیل کور. سیکھیل کور بعض دفعہ سرجری کے نتیجے میں بعض بخار پیچھا نہیں چھوڑتے. میرے پاس آئے دن ایسے کیسز آتے رہتے ہیں کہ سرجری ہوئی ہے اور بڑی ہیوی اینٹی بایوٹکس کی ڈوزز دی گئی ہیں, اس کے باوجود بخار شروع ہو گیا اور پھر وہ پیچھے نہیں چھوڑتا. اور اس صورت میں اکثر تو میں نے پائروجینم اور سلفر والا فارمولہ مفید دیکھا ہے. دونوں ملا کر جب تک بخار ہے دن میں 2-3 دفعہ بشک دیں اور رفتہ رفتہ پھر کم کریں. اس کے ساتھ مرکسول نہ فیرمفاس اور سلیشیا اور کالی میور. لیکن مرکسول بھی ایسے کیسز میں بہت افیکٹو ہے جس کی صرف اور کوئی وجہ معلوم نہ ہو, صرف یہ کہ سرجری ہوئی تھی اور اس کے بعد بخار چھوڑ نہیں رہا اور لمبا چلے, جو ضدی اور لمبا چلنے والا بخار ہو وہ مرکسول کو رسپونڈ کرتا ہے. اس میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور پسینہ بھی آتا ہے. مرکسول میں پسینہ بہت آتا ہے مگر فائدہ نہیں دیتا. پسینہ آئے گا, ہاتھ پاؤں میں بھی پسینہ آئے گا, بخار میں بھی پسینہ آئے گا مگر ریلیف نہیں ملتا پسینے سے. اسکن میں ہر قسم کی علامتیں اس میں ملتی ہیں, کوئی نمایاں پہچان والی نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے جو مرکسول میں ہر جگہ ضرور پائی جاتی ہے کہ اس کے زخموں میں, اس کے انفیکشنز میں اسمارٹنگ اینڈ اسٹنگنگ یہ ضرور ہوگی. اس لیے اگر ایگزیما بھی ہو اور مرکسول سے تعلق ہو اس کے چھالوں میں اسٹنگنگ کے احساس ضرور پایا جاتا ہے. یہ اور بھی چیزوں میں پایا جاتا ہے. کس میں مثلا کیوں جی نہیں ایگزیما میں, کینسرس میں, اس میں بھی برننگ اور اسٹنگنگ ہے, اس میں بھی برننگ اور اسٹنگنگ ہے. لیکن کینسرس اپنی دوسری علامتوں کی وجہ سے بالکل ممتاز ہو جاتی ہے اس سے. ایک علامت صرف اور ہے جو ایگزیمے میں اس کے کام آ سکتی ہے, اس کی خاص بدبو, ناقابل برداشت بدبو ہے, ایک مرکری میں پائی جاتی ہے. وہ کچی کچی سی بو ہے جو عام بدبوؤں سے ہٹ کر متلانے والی ہے اور بڑا سخت دھکا دیتی ہے انسان کو. وہ اگر ایگزیمے کی سیکریشنز میں پائی جائے تو اس سے مرکری بعض دفعہ پہچانا جاتا ہے. اب آپ کو ریٹل سنیک کروٹیلس ہورائڈس کے متعلق کچھ بتاؤں گا. یہ بڑی ہارڈ چیز ہے, خوفناک, اس لیے اس کو شاید اسی لیے کروٹیلس ہورائڈس کہہ دیتے ہوں. ریٹل سنیک آپ نے دیکھا ہے, سندھ والیوں کو تو خوب پتا ہوگا اس کا, کیوں جی آپ نے دیکھا ہوا ہے نا. لنڈی کہتے ہیں اس کو سندھ میں, یہ کیا کہتے ہیں, اتنا سا سانپ جو رگڑتا ہے اپنے آپ کو ارد گرد. اپنے ریٹل سنیک سندھ میں تو عام ہے. تم کبھی فارم پہ نہیں گئی اپنے؟ ہاں شکر کرو. بڑی خطرناک چیز ہے.
اتنا زہریلا ہے کہ وہاں اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کاٹے اس کو کہتا ہے پرے ہو کے ڈیگ، یعنی مجھ پر نہ گر پڑنا. اتنی جلدی مرتا ہے آدمی کہ سانپ آواز دیتا ہے کہ مجھ پہ نہ گر جانا کہیں، ذرا پرے ہٹ کے. اور کثرت سے ملتا ہے وہ، اتنا سا سانپ ہے. بہت دفعہ میں نے دیکھا، مارا بھی ہوا ہے. اور اپنے جسم کے اوپر رگڑتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے ریٹلنگ ساؤنڈ نکلتی ہے، کھر کھر کی آوازیں نکلتی ہیں. اس لیے اس کا نام ہے ریٹل سنیک. اور یہ جمپ بھی لگا سکتا ہے، اپنے دونوں سروں کی زمین پہ یوں دبا کے اچھل کر بھی حملہ کر دیتا ہے. اور اس کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ شام کو کھیتوں میں سے نکل کر وہ جو بیچ میں ہوتے ہیں دو بنیرے دونوں کھیتوں کے درمیان، بنے وہی اردو میں کیا کہتے ہیں بنی کو؟ پگڈنڈی تو عام پگڈنڈی ہے. دونوں کے درمیان جو فاصلہ کرنے والی وہ بھار سے ہوتا ہے جو بھی ہے. بند بند بنیرے نہیں، پنجابی میں کہتے ہیں. اس کا بند سا ہے ایک بیچ کا فاصلے والی ابری ہوئی لکیر کا، یہ کافی ہے. وہ اس پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. یہ اکثر سورج نکلنے سے کچھ عرصہ پہلے اس پہ بیٹھتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جو لوگ اکثر بندوں کے اوپر لوگ ایک لائن میں چلتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات خاص طور پہ جب کھیتوں میں پانی ملا ہوا ہو اس وقت یہ زیادہ آ کے بیٹھتا ہے اوپر اور لائن میں چلتے ہیں. کہتے ہیں پہلے آدمی کو نہیں کاٹتا، دوسرے کو کاٹتا ہے، کیونکہ وہاں یہ گھوک سویا ہوا ہوتا ہے بالکل مست ہو کے. اس لیے جب دھمک سے آدمی گزرتا ہے، دھمک سے اس کو اٹھتا ہے، کیونکہ آواز تو سن نہیں سکتا سانپ، جو دھمک کی لہریں ہیں وہی سنتا ہے. تو جب وہ ایک آدمی گزرتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور دوسرا جب آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرنی ہو کسی کی تو کس طرح حیرت انگیز طریقے پہ کرتا ہے. ایک دفعہ محمد عبدالرزاق شاہ صاحب وہاں احمد آباد میں ہوا کرتے تھے، جنرل مینیجر اس زمانے میں، انجمن کی طرف سے نمائندہ. اور میں اور میاں انور میرے بھائی اور نسیم وہ میری بیوی کے بھائی، ہم وہاں گئے ہوئے تھے سندھ میں سیر وغیرہ کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے، ایک آدھ مہینے کے لیے. بڑا وہاں کھلی فضا میں اور خاص دیسی کھانے، بہت لطف آتا تھا اس کا. تو مامو جان ہمیں سیر کے لیے لے کے نکلے شام کو. اسی طرح کھیتوں میں پانی ملا ہوا تھا اور بننے بننے ہم جا رہے تھے. میں مامو جان کے پیچھے تھا، میرے پیچھے انور اور پھر نسیم. تو چلتے چلتے مامو جان نے کہا کہ یہاں ایک سانپ ہوتا ہے، اس کو کرونڈی سانپ کہتے ہیں، اور اس کی یہ عادت ہے کہ وہ شام کے وقت مثلاً یہی وقت جو ہے وہ کناروں پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو اگلا ہو اس کو نہیں کاٹتا، اس سے پچھلے کو کاٹتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت جاگ جاتا ہے، اس کا پاؤں پڑتا ہے تو اس کو کاٹتا ہے. جب انہوں نے کہا تو میں تو سیدھا دیکھ کے چل رہا تھا. میں نے کہا جس طرح میں اب پاؤں اٹھا رہا ہوں اب میں رکھوں گا تو دیکھا تو وہاں سانپ. ایگزیکٹلی اس مومنٹ میں ایک لمحے کا فرق نہیں. انہوں نے کہانی میں یہ کہا، میں نے اس کی مثال دی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیچھے میں ہوں، اب میں پاؤں رکھوں گا تو وہ سانپ میرے پاؤں کے نیچے ہوگا، کچلا جائے. یہ کہنا ہی تھا یعنی کہ پھر مجھے کاٹا جائے گا، مجھے کاٹ جائے گا. تو سانپ اسی وقت پھر ہم نے اس کو مار دیا، ہاتھ میں کوئی ڈنڈے ونڈے تھے. لیکن اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو اس نے کچلا ہوا سانپ تو بڑے غصے سے کاٹتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ ہر چیز اتفاقی نہیں ہوا کرتی، تقدیر بھی چل رہی ہے. ایک یافظونہ من امر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے آگے اور پیچھے موقبات ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے امر سے. تو روزمرہ انسان میں ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں واقعات، وہ اگر کانشیس نہ ہو تو ناشکرا ہوگا. کانشیس رہنا چاہیے. ہمیشہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور کافر مومن سب کے لیے برابر ہے. وہ خدا کے کچھ حفاظت کرنے والے اس کو حفاظت کے موقع مہیا کرتے رہتے ہیں. بعض وہ کہتے ہیں اتفاقاً میں رہ گیا، فلاں چڑھ گیا،
یہ ضروری نہیں کہ اتفاق ہوں سارے، بعض دفعہ آرگنائز ہوتے ہیں. یہ قصہ میں نے بتایا نا بالکل آرگنائز تھا. آج میں اس سانپ کی بات آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں اس کے کاٹے کی جو پہلی علامت ہے کہ وہ مریض بہت ہی خوفناک دکھائی دیتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ بس ابھی مرا کہ مرا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کاپر ہیڈ کا، بڑھا چکا ہوں نا آپ کو، سینچورس. ہاں، کاپر ہیڈ جو آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے، امریکہ میں اس کو کاپر ہیڈ کہتے ہیں، آسٹریلیا میں سینچورس، اور ہمارے ہاں سنگچور پاکستان میں نے. وہ دنیا کا سب سے زہریلا سانپ مسلمہ ہے. اس سے زیادہ کوئی زہریلا سانپ عام روزمرہ جو سانپ ملتے ہیں ان میں نہیں، سوائے ایک ایسے سانپ کے جو برٹش میوزیم میں ہے، اس ایک انگلی کے برابر ہے صرف، اور بہت ہی خوبصورت رنگوں کی لکیریں ہیں اس کے اوپر. کسی نے دیکھنا ہو تو جا کے دیکھ لے. اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ڈیڈلیسٹ سانپ ہے دنیا کا، اس کے کاٹا تو سانس نہیں لے سکتا، ایک ہاتھی کو بھی کاٹے تو وہیں ڈھیر ہو جائے گا. وہ ایسی زہریلی چیز ہے، اور اس کی خوبصورتی میں ایسی شیطانیت ہے کہ دھکا دیتی ہے نظر کو. یعنی لکیروں میں تیز قسم کے رنگوں کا امتزاج ہے جو کشش کا موجب بننے کی بجائے دھکیلتے ہیں نظر کو. کم سے کم میں نے جب دیکھا تو بہت سخت شوق پہنچا، یہ کیا وقت سی چیز ہے. اور آرام سے سویا رہتا ہے ویسے پڑا ہوا، جس طرح کے ہوتے ہیں نا 1000 پائے، اس ٹائپ کا. اتنا سا اپنے گنڈویا دیکھا ہوگا کسی نے، گنڈویا کی طرح، اس سے ذرا سا موٹا، ذرا سا نہیں، کچھ زیادہ موٹا، لیکن اتنے سے زیادہ نہیں تھا. وہ الگ ہے. عام روزمرہ میں جو سانپ ہر جگہ دنیا میں ملتے ہیں ان میں سب سے خطرناک سینچورس ہے، جس کو کہتے ہیں سنگچور. ہاں، سنگچور. اور اس کے بعد نمبر 2 پھر یہ سمجھ جاتا ہے ریٹل سنیک. امریکہ میں بھی ہاں وہی چیز ہے. ریٹل سنیک ہر جگہ ہے دنیا میں. اکثر یہ شور علاقوں میں پایا جاتا ہے، جہاں جہاں بھی زمین میں نمک بہہ رہا ہو اور ویران علاقہ جھاڑیوں والا، وہ جگہیں اس کو پسند ہیں. اور پتھریلے اور نمکین علاقوں میں پایا جاتا ہے زیادہ، یعنی ریگستان کے علاوہ پتھریلے نمکین علاقوں میں بھی. امریکہ میں بڑی کثرت سے ملتا ہے. اس میں جو موسم ہے جو اس کے مزاج کا، وہ وہی ہے جو لیکسس کا اکثر سانپوں کا یہی ہے کہ جو ہی سردیاں ختم ہوں اور گرمیوں میں داخل ہوں تو اسپرنگ کا جو دور ہے اس میں سارے سانپوں کے زہر جاگ اٹھتے ہیں. اور اس میں جو ظاہری طور پر ایک وجہ ہے وہ یہ کہ سانپ بھی انہی دنوں میں اٹھتا ہے. سانپ سو جایا کرتا ہے سخت سردی میں اور ہائبرنیٹ کرتا ہے. بعض واقعے کے مہینے پڑا رہتا ہے تاکہ اس کی ایکٹیویٹیز سے اس کی انرجی ختم نہ ہو، کیونکہ باہر نکل کے سردی میں وہ کھانا وانا نہیں کھا سکتا. تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر نیا جنم لے کر باہر نکلتا ہے. اس وقت جو پلا ہوا کچلی میں زہر ہے وہ بہت زہریلا ہو چکا ہوتا ہے، اور وہی موسم ہے جب اس کا زہر بار بار بھی اثر دکھاتا ہے. اسی لیے یہ جو دیو مالائی کہانیاں لغو سی بنی ہوئی ہیں، اس کا ایک مرکزی نقطہ ضرور درست ہے کہ سانپ کا زہر بعض خاص وقتوں میں اپنے اثرات پھر ابھارتا ہے، اور اس سے بعید نہیں کہ کوئی سانپ اس سے متاثر ہو کر اس خوشبو سے اگر کسی مادہ نے کاٹا ہو
تو وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو. اس حد تک تو ممکن ہے. باقی سب کہانیاں ہیں کہ دنیا میں جہاں مرضی چلے جاؤ اس نے پیچھا نہیں چھوڑنا, وہ بار بار کاٹتا ہے, سب بالکل بکواس, کوئی بھی اس میں حقیقت نہیں. اور اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے. اس کو ہومیوپیتھک میں اس کو اینٹیڈوٹ دے دیں تو پھر وہ چیز نہیں ہوگی. لیکن وہ زخم جہاں سانپ نے کاٹا ہو وہ کچھ نہ کچھ ہرا ہو جاتا ہے بہار کے موسم میں. دوسری بات, اس کی بیماریاں بھی بہار کے موسم میں زیادہ ہوتی ہیں. لیکسس میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ الرجی ٹو گراس پولنز وغیرہ میں بہت مفید ہے. جن میں کام کرتی ہے وہاں ایک ہی ڈوز بعض دفعہ 1000 طاقت میں فائدہ پہنچا دیتی ہے. ہمارے جرمنی میں شریف خالد صاحب پرانے مریض تھے اس کے چھینکوں کے, اور ایک جرمن ہومیوپیتھ کے پاس گئے, اس نے 1000 طاقت میں ان کو کافی مقدار کھلا دی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد آج تک پھر کبھی نہیں ہوئی. جیسے بتایا تھا اس وقت تک, یعنی کبھی نہیں ہوئی. میں بھی استعمال کرتا ہوں اس کو, لیکن ہر مریض میں یکساں کام نہیں کرتی. اس موسم میں جن کو مرض بھڑکے ان میں زیادہ امکان ہے کہ لیکسس کام کرے. اور کیوریٹیو کے طور پر ایلیومنا بھی مفید ہو سکتی ہے. اور بھی دوائیں ہیں, اور روزمرہ کی دوا کے لیے سیواڈیلا ہے, اور ایک یہ بھی دوا ہے کروٹیلس. اس کو کبھی استعمال نہیں کیا اس غرض مرض سے, لیکن بعید نہیں کہ یہ بھی مفید ہو. اس کا اثر اس زہر کا جگر پر بڑی تیزی سے پیدا ہوتا ہے, اور اتنا ریپڈلی جانڈس ڈیولپ ہوتا ہے کہ اور کسی مرض میں اس تیزی سے جانڈس ڈیولپ نہیں ہوتا. اس لیے اگر سانپ نے کاٹا ہو یا نہ کاٹا ہو, جگر کے اندر یہ جانڈس کی علامتیں, کیا کہتے ہیں جانڈس کو, یرخان, ہاں یرخان کی علامتیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوں تو کروٹیلس استعمال کیا جا سکتا ہے. اور صرف ایک اس پہچان سے بعض دفعہ اللہ کے فضل سے جب یہ دوا ہو تو بہت تیزی سے اثر دکھاتی ہے. نروسنس اور کانپنا اس کے ساتھ ہمیشہ ملتا ہے. اس کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں نروسنس اور جسم کا کانپنا اور خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے, اور خون تمام اوریفیسز سے نکلتا ہے. جہاں بھی میوکس میمبرین اور جلد کا جوڑ ہے, ناخنوں پہ سے بھی نکلے گا, ناک کے کناروں سے بھی نکلے گا, پاؤں کی انگلیوں سے بھی, ہر جگہ جہاں جلد اور بیرونی جلد اور اندرونی جلد ملتے ہیں وہاں یہ بلیڈنگ شروع کر دیتا ہے, اور سیاہ بلیڈنگ اس کا نشان ہے. اس زہر میں اچانک بڑھنے والی امراض زیادہ زیر اثر آتی ہیں. لمبی بیماریوں کی بجائے مثلا اگر فالج ہے, وہ دیکھتے دیکھتے ایک دم جنس سے جان نکلی ہے اور پھر کسی حصے کا فالج ہو گیا ہے, تو فالج میں بھی یہ مفید ہوگا. اگر اس کمزوری سے پیرالسس اس کے بلیڈنگ شروع ہو گئی کہیں سے, اس میں بھی یہ مفید ہوگا. جگر میں بھی مفید ہوگا. لیکن یہ ریپیڈیٹی جس کو کہتے ہیں, یہ اس کی خاص پہچان ہے. اس کے ذریعے سے پتہ لگے گا کیا دوا دینی ہے. ٹویچنگ اور ٹریمبلنگ اس میں بھی اسی طرح ہے جس سے میں نے مرکری کی بتائی تھی نا آپ کو, CKL وغیرہ میں. ٹویچنگ اور ٹریمبلنگ یہ اس دوا میں بھی بہت نمایاں ہے. اس کی دماغی علامت ایک بہت دلچسپ ہے. وہ اس میں بھی دراصل ایک تیزی پائی جاتی ہے. وہ علامت یہ ہے کہ اگر ایسا مریض باقی علامتیں ظاہر نہ بھی کر رہا ہو اور دماغی طور پر اس کا مزاج کروٹیلس کا ہو, تو آپ نے کوئی بات شروع کی تو وہ فوراً وہاں سے ٹیک اپ کر لے گا.
کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتا. اچھا یہ میں بتاتا ہوں، باقی پھر یہ یوں ہوا، اور وہ ساری کہانیاں خود ختم کرے گا، اور وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بات مکمل کر لے اس کے ہوتے ہوئے. یہ جو مریض ہے جو افراتفری میں فوراً دخل دے کر وہ بات پہلے سنی ہو یا نہ سنی ہو، خواب و خیال میں بھی نہ ہو، تو فوراً بناتا ہے. یہ ٹپیکل کروٹیلس کی علامت ہے. اس لیے یہ جو عام طور پر عورتوں میں عادت ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے ہرگز. میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ خام خواہ کروٹیلس نہ کھانا شروع کر دیں. وہ مقبول بات ہو تو ٹھیک ہے، انسان دلچسپ بات سنی ہو کہتا ہے ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ بات ہے. یہاں یہ نامعقولیت ہے کہ اس بات کا کوئی اشارہ بھی نہ ہو، اس کو اپنی طرف سے ایک فرضی لغو کہانی بنا لے گا، لیکن بات ضرور توڑنی ہے اگلے کی. اور یہ لوکیسٹی کہلاتی ہے، بہت بولنا. یہ لیکسیز میں بھی بہت پایا جاتا ہے، لیکن یہ مرض لیکسیز میں کچھ کنفیوژن کے ساتھ ہے. وہ بات جو بیان کرے گا تو irrelevant سی باتیں ہوتی ہیں اس کی. یہ بڑی تیزی سے کہانی جوڑتا چلا جاتا ہے اور کہانی بناتا ہے مریض. اس لیے اس میں کروٹیلس ممتاز ہے سب دواؤں سے. لیگیسیز میں ایک اور بات ہے کہ ایکسائٹمنٹ بہت ہوتی ہے. اس میں باتوں کا شوق تو بہت تیزی سے ہوتا ہے، مگر جو دماغ کی ایکسائٹمنٹ ہے وہ لیگیسیز میں بہت نمایاں ہے. موت کا ڈر ہمیشہ بہت نمایاں رہتا ہے. رونے کی طرف رجحان، خوف، ٹھنڈے پسینے، اور ذرا سی بھی بات کاٹنا ذرا بھی برداشت نہیں. اس کی سر کی ایک عجیب علامت ہے جو چکروں اور درد کو عدلاتی بدلاتی ہے. اگر آرام کرے گا تو چکر شروع ہو جائیں گے، اور اگر حرکت کرے گا تو درد، یا اس کے برعکس میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. اس قسم کا ایک عدلنا بدلنا اس میں پایا جاتا ہے. آرام کرے گا تو سر درد ہوگی، اور حرکت کرے گا تو چکر آئیں گے. تمام سانپوں میں نیند کے ساتھ مرض بڑھتے ہیں. اس میں سر درد خصوصیت سے بہت بڑھتی ہے. جتنا لمبا مریض سوئے گا اتنی سر درد بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ سر درد پھر بعض دفعہ بڑھ کر خود مریض کو اٹھاتی ہے، اور پھر سوئے پھر بھی بڑھے گی. تو اگر نیند سر درد کو آرام نہ دے بلکہ ہمیشہ بڑھائے تو کروٹیلس کو بھی استعمال کرنا چاہیے. اور سر اٹھانا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے. بہت سخت درد ہے جس میں سر اٹھاتے ہی تکلیف بڑھ جاتی ہے. لیگیسیز میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے. جسم میں اگر اور بھی کہیں زخم ہوں، ان کے خون بنے ہوئے ہوں، کاربنکلز وغیرہ ہوں، سارے بلیڈ کرنے شروع کر دیتے ہیں. جب بھی کوئی خاص
مرض کا حملہ ہو تو اس وقت یہ ساری چیزوں کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے، بلیڈ کرنے لگ جاتے ہیں. اور خاص طور پر بہار کے موسم میں اگر یہ نظر آئے تو پھر کروٹیلس ہی غالباً دوا ہے. یہ جو کاربنکلس ہوتے ہیں شوگر میں عام طور پر نکلاتے ہیں گردن کے پیچھے اور کمر پہ، وہ اگر پسٹولز کی صورت میں شروع ہوں اور پھر ارد گرد پسٹولز پھیل کر جڑوں والے پھوڑے بن جائیں تو اس میں کروٹیلس مفید ہے، لیکن اس میں بھی رفتار کی تیزی پیش نظر رہنی چاہیے. چھوٹی سی پسٹول بنتی ہے، بڑی تیزی سے وہ پھیلتا ہے اور کاربنکل بن جاتا ہے. ایسے کاربنکلز میں آرسنک اور ایک اور دوا ہے اینتھریسینم، وہ بھی مفید ہے. اینتھریسینم بھی بعض دفعہ خون کی بعض بگڑی ہوئی صورتوں میں غیر معمولی اثر دکھاتی ہے. جب یہ پڑھاؤں گا تو اس کو بتاؤں گا آپ کو. ہر بیماری میں اس کی بلیک اوفینسو بلڈ یہ یاد رکھنا چاہیے، بار بار ذہن نشین کر لیں. کوئی بھی بیماری اس کی ہو کروٹیلس کی، اس میں خون کا اخراج ضرور کہیں نہ کہیں سے ملے گا، اور وہ بدبودار بھی ہوتا ہے اور سیاہ بھی، اور گاڑھا ہونے کے باوجود جمتا نہیں ہے. کالا مائع خون گاڑھا بھی ہے، بدبودار بھی ہے، لیکن اس میں جمنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. بعض دفعہ کمپلیکیشن ہوتی ہیں عورتوں کو پریگننسی میں، خاص طور پر اگر ٹائیفائڈ فیور ہو جائے پریگننسی کے دوران اور ایبارشن ہو جائے تو یہی کروٹیلس والی علامتیں اس کے خون کے اخراج میں ملتی ہیں اکثر. اس لیے ایسی صورت میں تو آنکھیں کھول کر کروٹیلس کی علامت کو دیکھتے ہی اس کا علاج شروع کر دینا چاہیے. پریگننسی ہو، ٹائیفائڈ ہو جائے ساتھ، اور پھر بچہ اباؤٹ ہو جائے. اول تو پریگننسی میں اگر ٹائیفائڈ ہو تو بچے کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ بڑی خطرناک غلطی ہے، کیونکہ ٹائیفائڈ بعض مستقل بچے کے دماغ پر اثر انداز ہو جاتا ہے. ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا لیکن اس کو پاگل کر دے گا اور مفلوج کر دے گا. تو قدرت خود ایسی صورت میں اس کو باہر پھینکنا چاہتی ہے. تو اس صورت میں اگر کوئی کوشش کرے کہ نہیں روکا جائے آرٹیفیشلی، یہ بڑی بیوقوفی ہے. قدرت کو اپنا کام کرنے دیں. اس کے بعد اگر خون میں ایسی علامتیں ہوں جو کروٹیلس میں پائی جاتی ہیں، یعنی سخت بدبودار اخراج اور سیاہ رنگ کا نہ جمنے والا خون، تو کروٹیلس ہی اس کی دوا ہوگی، اور اگر وقت پہ دی جائے تو یہی اکیلی کافی ہوگی. ایک اور علامت اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ نیند کے دورے آتے ہیں اور بعض دفعہ جاگنے کے، اور یہ دونوں حالتیں ایک دوسرے سے عدلتی بدلتی رہتی ہیں. ایک سخت غلودگی اٹھا نہیں جاتا، پھر اس کے بعد آنکھ کھل جائے گی تو سویا نہیں جائے گا. یہ کروٹیلس میں بات پائی جاتی ہے. تمام سانپوں میں سسپیشن پائی جاتی ہے. ان تمام سانپوں کے زہروں میں سسپیشن، لیک آف ٹرسٹ، یہاں تک کہ اپنے قریبیوں سے بھی لیگسیز کا اگر کیس ہو تو اسے ٹرسٹ
اٹھ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے زہر دے دیا کسی چیز میں. تو کروٹیلس میں ہر سانپ میں یہ علامت نمایاں ہے. ناجا میں جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے نہیں پڑھی، مگر باقی سانپوں میں یہ پائی جاتی ہے. کیونکہ ناجا میں بھی ہے سسپیشن کی علامت. وہ کہاں گئے ہمارے بلبی صاحب؟ اچھا. اس کی کریونگز جو ہیں وہ اسٹرانگ ڈرنک کی ہیں، اور اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اسٹرانگ ڈرنکس کی کریونگ دور کرنا. یہاں غالباً ڈرنک سے مراد ان کی الکوہل، وائن وغیرہ ہے، مگر جہاں تک اس کی کریونگ دور کرنا الکوہلکس کو شفا کا تعلق ہے، میں نے دیکھا ہے سلفیورک ایسڈ بہترین دوا ہے. اور یہاں یورپ میں مجھے موقع ملا اس کے تجربے کا، بہت ہی افیکٹو ہے. ایک قطرہ ایک گلاس بھر پانی میں ڈال دیں اور پھر 3 دفعہ دیں ایک دن میں، اسی کو 3 دفعہ کر کے پلا دیں، مگر ایک قطرے سے زیادہ نہ ڈالیں. بہت یہ تیز زہر ہے سلفیورک ایسڈ، ایک قطرہ ہی کھٹا کر دیتا ہے سارے پانی کو. تو جو بھی ایسے مریض ہوتے ہیں، ابھی چند دن میں مجھے فون پہ کسی نے پوچھا تھا اسی کیس کے متعلق کہ اس کے کسی کا دوست تھا بہت مصیبت میں ہے، تو اس کو بھی میں نے یہ دوا تجویز کی تھی. مگر کروٹیلس میں بھی یہ اثر پایا جاتا ہے. اگر مریض زیادہ موٹا اور بہت فلیوی ہو اور چربی بہت چڑھی ہو، یہ پتہ نہیں کیوں یہ علامت بتاتے ہیں ڈاکٹر باز، لیکن یہ لکھا ہوا ہے کروٹیلس کے متعلق کہ اگر موٹا مریض ہو اور مشرب ہو تو اس میں کروٹیلس اس کو الکوہل کی ایکسیسو خواہش سے بچا لیتا ہے. اور صرف ڈرنکنگ وائن کا سوال نہیں ہے، بلکہ پنجن چیزیں، تیز سرکے، تیز کاٹنے والے جو اچار، اس قسم کی چیزوں کی جب کریونگ بڑھ جائے تو اس میں بھی کروٹیلس مفید ہو سکتا ہے. اچھا، اب وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ باقی پھر. سلفیورک ایسڈ کی پوٹینسی نہیں بنانی؟ کیا؟ سلفیورک ایسڈ نہیں، لو کام کرتا ہے. پوٹینسی آپ بنا کے دیکھ لیں، مگر آپ کو ملنا کہاں سے شرابی ڈھونڈنے میں اچھا استعمال کرنے کے لیے. ایک قطرہ ایک بڑے گلاس میں ڈال دیں اور اس کو ذرا سے شیک کیا اور دن میں 3 دفعہ پی لیا. اگلی رات ایک اور قطرہ ڈال دیں بس. یہ ہومیوپیتھی کے مل سکے گی دکان سے؟ وہ جو ہے کیمسٹ سے ملے گی، لیکن انڈسٹریل وہ نہ لیں. جو لیبارٹریز میں استعمال ہوتے ہیں نا، سائنس لیبارٹریز میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، وہ استعمال کریں. ایک ہوتا ہے انڈسٹریل سلفیورک ایسڈ، وہ زیادہ کروڈ اور را ہے، اس میں کئی چیزیں دوسری بھی ملی ہوتی ہیں، لیکن جو لیبارٹریز میں ملتا ہے وہ پیور سلفیورک ایسڈ ہوتا ہے، وہاں سے مل جاتا ہے. جن کے بچے کیمسٹری پڑھتے ہیں وہ آرام سے لا سکتے ہیں اسکول سے. ٹھیک ہے. اور افرت وہ جو تم نے مجھ سے پوچھا تھا اس کے مطابق شروع کر دو کام. میں نے دیکھی ہیں غور سے افرت کی رپورٹیں. پہلے تو میں صرف سرسری دیکھا کرتا تھا، وقت نہیں ملتا تھا، تو بہت اچھی تیار کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. اور مگر سر پیر پورا نہیں ہے، ڈرامائی انداز ہے زیادہ، تو اس کو استعمال کریں، بہت اچھا ہے. صرف اس کے شروع میں جیسا کہ میں آپ سے گفتگو ہوئی تھی، ابتدائی تعارف ڈال دیں، مثلا کروٹیلس کے متعلق یہ کیا ظاہر ہے، اور اگر کوئی نیٹرمیور ہے تو اس پہ بتانا کہ ٹیبل سالٹ ہے، یہ کامن سالٹ، سوڈیم کلورائڈ ہے، اور عام طور پر کھانے میں ہے اس لیے کوئی اثر بظاہر نہیں ہوتا، لیکن جب پوٹنٹائز کر دیں تو اثر دکھاتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ منہ میں نمک اتنا زیادہ موجود ہوتا ہے کہ پوٹنٹائز جو بہت ہی ڈائلیوٹ ہوا ہو، وہ نمک جب زبان پہ پڑتا ہے تو اس کا اثر نہیں دکھانا چاہیے، وہ بیچ میں مل جائے گا لیکن دکھاتا ہے.
تو پوٹنسی بننے کے بعد اس کی نیچر بدل جاتی، کچھ اور ہی چیز بن جاتی ہے، اور بہت ہی افیکٹو ہے یہ. کل انشاءاللہ، کل نہیں آئندہ جب بھی ہوں گے نیٹ نمبر سے شروع کریں گے. السلام علیکم. اور آپ کی اس کا کیا حال ہے رافع کا؟